ہمارے اندر اسلام کے تعلق سے یہ بات ہمارے اندر بیٹھ چکی ہے کہ ہم معاف فرماوے موقع پرست ہیں. اسلام کے تعلق سے، اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے ہم موقع پرست ہیں. جہاں ہمارے جذباتی فوائد ہوں گے، جہاں ہمارے ذاتی فوائد ہوں گے، وہاں اسلام کا حکم بہت اچھا لگے گا. اور جہاں ہمارے جذبات سے بات ٹکرائے گی، اسلام کا کیسا بھی حکم ہوگا، سنانے والا بھی کوئی ہوگا، ہم فوراً ہوا کی طرح، تنکے کی طرح اس کو اڑا کر پھینک دیں گے. ارے نہیں کرنا عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. عزیز بزرگوں، ہم تمام اکثر اپنی دعاؤں کے اندر ایک لفظ اور ایک دعا اللہ سے بہت مانگتے ہیں. ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہدایت والے راستے پر ہمیں چلا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم فرما. تو ہدایت ہے کیا؟ اور ہدایت والے شخص کی نشانی کیا ہے؟ یعنی جس کو ہدایت مل گئی وہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ ہدایت والے شخص کے اندر کوالٹیز کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم ہدایت کو سمجھتے ہیں. اللہ نے جب قرآن کی ابتدا فرمائی ہے، پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ آئی. سورہ بقرہ کے اندر پہلے تو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم. پھر اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں تعارف کیا گیا ہے آدھی آیت میں کہ یہ جو کتاب اے پڑھنے والو تم یہاں سے جو شروع کر رہے ہو، اس کتاب کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں. یہ تو چلیے قرآن کے بارے میں اب یہ بات آ گئی، لیکن اب یہاں سے اب اصل چیز جو شروع ہو رہی ہے، بھئی یہ قرآن ہمیں کیوں دیا گیا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں مسلمان کیوں بنایا گیا ہے، ہمیں کس نے بھیجا ہے. تو اب یہاں سے اصل بات شروع ہو رہی ہے، ہدی للمتقین. دراصل یہ کتاب جو ہے نا وہ ہدایت ہے. ہدایت، یہ کتاب جو ہے وہ راستہ دکھانے والی ہے. یہ کتاب ایسی چیز ہے جو تمہیں صحیح اور غلط کا فرق بتلانے والی ہے. مفسرین نے یہاں پر ہدن کے لفظ کی تشریح یوں کی ہے، سمندری جہاز جو چلتے ہیں، سمندری جہاز، وہ سمندری جہاز کو راستہ بتانے کے لیے یا منزل تک پہنچنے کے لیے بعض سمندر کے بیچ کے اندر یا سمندر کے کونوں کے اندر لائٹس دی گئی ہوتی ہے، جو آنے والے جہاز کا راستہ طے کرتی ہے کہ آپ کو یہاں جانا ہے یا اس جانب جانا ہے. اس کو کہا گیا ہے یہ ہدایت ہے، یہ راستہ بتا رہی ہے، یہ تمہیں صحیح منزل تک پہنچا رہی ہے. اس کتاب قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے.
اس پر اگر عمل کریں گے تو تمہاری آخرت بھی بن جائے گی اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم اللہ سے ہدایت کو مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر ہدایت کا ذکر آیا ہے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا شخص ہدایت کے اوپر ہے اور کون سا شخص گمراہ ہے، کون سے شخص میں ہدایت کی کوالٹیز ہے، کون سے شخص کے اندر ہدایت کی تمام نشانیاں پائی جاتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ایسی 6 باتیں اور 6 نشانیاں اور علامتیں ملتی ہے جس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہدایت کے اوپر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت یہ 6 نشانیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ سب سے پہلی ہدایت کی نشانی یہ ہے کہ انسان ہدایت کی مسلسل طلب کے اندر رہتا ہے، اس کی طلب کے اندر رہتا ہے کہ مجھے ہدایت کا راستہ مل جاوے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، حج کر لیا، 5 ٹائم کا نمازی ہے، تہجد بھی شروع کر دی، اب اس کو اپنی نیکی کے اوپر اطمینان ہونے لگ جاتا ہے، سکون ہونے لگ جاتا ہے کہ اب تو میں نے جنت کے اندر اپنی سیٹ پکی کر لی ہے۔ نہیں، نیکی پر مطمئن ہو جانا اور نیکی کے اوپر گھمنڈ اور اترانا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ نیکی پر مطمئن اس کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت یہ ڈر، یہ تڑپ، یہ خوف اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ یہ نیکی تو مجھے مل گئی ہے، لیکن اس نیکی کے بعد مجھے گمراہ مت کر دینا۔ ایک عجیب بات میں آپ کو سناؤں، قرآن نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کا بالکل سورہ فاتحہ کا سینٹر جب آتا ہے، ہر رکعت کے اندر نماز میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے پر گامزن فرما دیجئے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ اور اب اتنی کتنی اب ہدایت چاہیے، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان گناہوں کی مجلس سے اٹھ کر آیا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ ہدایت دے دے، تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ یہاں انسان نے وضو کیا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، نماز میں بھی رکعت باندھ چکا ہے، رکعت باندھ کر نماز شروع کر چکا ہے، اور اس نماز کے اندر پہنچنے کے، نیکی کے کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے وہ ہدایت مانگ رہا ہے۔ اتنی تو مل گئی ہے۔ اللہ دراصل اپنے بندوں کو اس سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اس کی تڑپ کے اندر، اس کی طلب کے اندر، اس کی چاہ کے اندر ہمیشہ انسان کو رہنا چاہیے، کبھی بھی چند نیکیاں کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں کے اندر یہ بات اللہ سے مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ جن کے اوپر قرآن اترا ہے، جو ہدایت کے چشم چراغ ہے، جن کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، اور وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ دراصل اس میں پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں مسلسل ہدایت کی طلب کے اندر اور ہدایت کی طلب کے اندر رہنا ہے، اور ہدایت کی صحیح طلب اور تڑپ یہی ہے کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یہ فکر انسان کو لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر یہ فکر اس میں سے ختم ہو گئی، میں تو نیکی ہوں، میں تو
اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوں، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں۔ جیسے یہودیوں نے کیا کہا تھا اپنے پیغمبروں سے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا تو ایک خاص مقام ہے، عمل کچھ نہیں، زندگی کے اندر عمل کچھ نہیں ہے، نبی کی مخالفت، اور الٹا نبی کو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی تو جنت کے وارث ہیں۔ نہیں، اللہ فرما رہے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر تم اس طلب کے اندر لگے ہوئے ہو کہ اللہ بھٹکا مت دینا، یہ ہدایت پر ہونے کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کو مانگتے رہنا چاہیے، ہدایت کی طلب کے اندر رہنا چاہیے، ہدایت کی طلب کے اندر رہنا چاہیے۔ دوسری بات ہدایت پر ہونے کی نشانی، دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو غلطی، خطا اور گناہوں کا پتلا بنایا ہے۔ وہ انسان ہدایت پر ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بعد وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہ کو دلیل نہیں بناتا ہے، گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہے، گناہ کو بطور دلیل کے پیش نہیں کرتا، ورنہ بعض مرتبہ دیکھیے گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ عاجزی کی دلیل ہے، اور اس گناہ کے اوپر جسٹیفیکیشن، اس کی تعویل کرنا، ارے میں نے تو اس وجہ سے کیا تھا، بھئی گناہ ہوا ہے، اس گناہ کو گناہ کہو کہ ہاں ہو گیا ہے یہ گناہ، اللہ ہم کوئی تعویل نہیں کرتے ہیں، بس اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، نہیں مجھ سے اس نے کروا دیا تھا، میں نے اس وجہ سے نہیں، اللہ کے سامنے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذرا ہم قرآن مجید میں دیکھیں۔ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کوئی تعویل یونس علیہ السلام نے نہیں کی ہے، کوئی تعویل نہیں کی ہے، کوئی عذر نہیں پیش کیا ہے کہ اللہ دراصل قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اللہ دراصل قوم کا یہ معاملہ تھا، نہیں، اندھیریوں کے اندر ہے، سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اور برگزیدہ پیغمبر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی دراصل قصورواروں میں سے ہوں۔ پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر یونس علیہ السلام، جن کے نام سے قرآن میں مستقل سورت ہے۔ تو دوسری علامت اور نشانی یہ ہے گناہ اور غلطی ہو جانے کے بعد اس کی تعویلیں نہ کی جاوے، اللہ کی طرف پلٹا جاوے۔ دیکھیں گناہ کی تعویل کرنا، گناہ کے بارے میں حجت بازیاں کرنا، یہ دراصل شیطان کا کام ہے۔ اس سے بھی غلطی ہوئی، اس سے گناہ ہوا، اس کو کہا گیا کہ تو آدم کو سجدہ کر اور اس نے نہیں کیا، اس کی وہ دلیل دے رہا ہے میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اعلیٰ درجے والا ہوں، یہ ادنا درجے والا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں، ذرا مجھے اس کی ڈیفینیشن سمجھاؤ، ذرا اس کے بارے میں مجھے سمجھاؤ، مجھے سیٹسفیکشن ہوگا اس کے بعد میں آدم کو سجدہ کروں گا۔ نہیں، تو نے اللہ کا حکم توڑا ہے، تجھے کہا گیا تھا کرنا ہے، بس وہ کرنا ہے، اس کے بعد بھی تو گناہ نہیں مان رہا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا اللہ نے جب زمین کے اوپر بھیجا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم سے چوک ہو گئی ہے، کوئی تعویل نہیں کہ دراصل ہوا کو شیطان نے بہلایا تھا، دراصل اس نے پھسلایا تھا، نہیں، ڈائریکٹ سیدھا اللہ سے، اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو اللہ ہمیں اور کون معاف کریں گے، آپ نے اگر نہیں بخشا ہمیں تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آدم کا شیوا ہے، اور شیطان کا شیوا اور طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد دلیلیں اور حجتیں دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو، کبھی چوک ہو جاوے، کبھی بھی اس کی نہیں، اللہ کے سامنے فوراً توبہ،
اللہ معافی، ہم کوئی حجت کوئی دلیل نہیں. بعض مرتبہ گناہ ہو جانے کے بعد ہم اس گناہ کی تعویلیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دراصل یہ تو ہوا اس وجہ سے، ہم تو خود بھی بچنا چاہتے، نہیں بس ہوئی ہے غلطی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا. تو اگر ہمارے اندر یہ نشانی ہے، ہمارے اندر یہ تڑپ ہے، ہمارے اندر یہ طلب ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد ہم اللہ کی طرف لپک رہے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو یہ ہدایت پر ہونے کی نشانی ہے. اور گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ کو ہم اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ تو مجھ سے شیطان نے کروا دیا ہے، یہ گمراہ ہونے کی دلیل ہے. تیسری نشانی اور تیسری علامت، گناہ ہو جانے کے بعد گناہ کا اعتراف کر لیا جائے. گناہ اگر ہو گیا ہے اس کا اعتراف، قبول کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. جیسا میں نبی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات آپ کے سامنے ذکر کی، فوراً اللہ کے حضور میں اپنا عرض معروض رکھ دیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم کمزور بندے ہیں، اللہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، اللہ ہم سے چوک ہوئی، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. تو تیسری نشانی اور تیسری علامت ہدایت پر ہونے والے لوگوں کی یہ ہے. پہلی نشانی یہ ہے ہدایت کی طلب میں وہ لگے رہتے ہیں. دوسری نشانی ہدایت پر رہنے والے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تیسری نشانی یہ ہے گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ کا اعتراف مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، عاجزی کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے ہیں، اس گناہ کے بارے میں تعویلیں اور دلیلیں نہیں پیش کرتے ہیں. چوتھی، اسی لیے آپ دیکھیں نا، حضرت کعب بن مالک سے بھول ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا اس غزوے میں چلنا ہے، اب وہ نہیں جا سکے. کعب بن مالک فرماتے ہیں جب حضور مدینہ واپس آ گئے، حضرت کعب بن مالک خود فرماتے کہ اللہ نے مجھے ایسی زبان دی تھی کہ میں اگر زبان کی مٹھاس کی وجہ سے بات بنا کر حضور کے سامنے سے نکلنا چاہتا تو میں نکل سکتا تھا. مجھے، بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی زبردست زبان دی ہوتی ہے کہ وہ زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو سچ جھوٹ سچ سب مکس کر دیتے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں تھا تو حضور کے سامنے آ کر صاف صاف بات کہہ دی. حضور کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، ہاں بس آج کل میں اپنی سستی کی وجہ سے کرتا رہا اور میں نہیں جا سکا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے. دیکھیے حالات آئے ہیں، تکلیف بڑی آئی ہے، پریشانی بڑی ہوئی ہے، لیکن ان حالات کے بعد اللہ نے جو نوازا ہے ان کی توبہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ دراصل انسان سے جب غلطی ہو جاوے تو وہ اس غلطی کی تعویلیں نہ کرنے لگ جاوے، اللہ کے سامنے کوئی تعویلیں نہ کرنے لگ جاوے، یا لوگوں کے سامنے کوئی تعویلیں، بس عاجزی قبول کر لیا، اور اس کے اندر بھلائی بھی ہے، آخرت کی نجات بھی ہے. 3 باتیں ذکر کی میں نے. چوتھی بات، ہدایت پر ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے انسان کو نیکی سے محبت ہو اور گناہ سے نفرت ہو. یہ ہدایت والا ہونے کی نشانی کہ مجھے نیک لوگوں سے بڑی محبت ہے، نیکی کے کام سے بڑی محبت ہے. بعض مرتبہ دین کے کوئی کام کا ہم مذاق اڑا دیتے ہیں، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ گناہ کا کوئی کام ہم دل سے بہت پسند کرنے لگ جاتے ہیں، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ دراصل اللہ نے دل میں سے ہدایت چھین لی ہے. جب انسان ہدایت کے اوپر ہوتا ہے اس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے اور گناہ سے نفرت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی کیا ہے، کہ تم مومن ہو. کیا نشانی ہے؟ نیکی کرنے کے بعد تمہارا دل خوش ہوتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد تم غمگین ہو جاتے ہو، تمہیں پریشانی ہونے لگ جاتی ہے.
تو سمجھ جاؤ کہ ابھی ایمان ہے. باقی اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ نیکی سب تمہیں برابر لگ رہی ہے تو اب اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی اور کہا کہ کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، دروازے میں بند کر چکی ہوں، ہی تلک آپ آ جائیے، میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں. اب دیکھیں نا اس ماحول کے اندر ہم ذرا غور کریں، جس کے گھر میں ہے وہ گھر بڑا خوبصورت، ماحول بہت عطر والا، سامنے حسین و جمیل عورت ہے، اور جس کے گھر میں رہ رہے اس کے احسانات ہیں، اب وہ دعوت دے رہی ہے. لیکن جس کے دل میں گناہ کی نفرت ہوتی ہے، چاہے کتنے بھی احسانات تلے یا کتنے بھی ماحول والے گناہ میں ہوگا، اس کی زبان سے یہی لفظ نکلے گا، قال معاذ اللہ، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، اللہ حفاظت فرماوے. تو ہدایت پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ انسان کو نیکی سے محبت ہو اور گناہ سے نفرت ہو. ہمیں گناہ سے نفرت کا مطلب غیبت سے نفرت ہو، گانے بجانے کی محفل سے نفرت ہو، جھوٹ سے نفرت ہو. وہ تمام اگر گناہ سے لذت ہونے لگ رہی ہے، گناہ سے خوشی ہونے لگ جا رہی ہے، گناہ سے محبت ہونے لگ جا رہی ہے، تو پھر منافقت ہے ہمارے اندر، دوگلا پن ہے. پھر اسی لیے اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ دیکھو تم لوگ کیسے ہو، حبب الیکم الایمان، تمہارے اندر اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دل کو ایمان کے نور سے اتنا منور کر دیا ہے کہ تمہیں نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہیں گناہ، نافرمانی اور کفر سے بڑی نفرت ہے. یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے جو دین حق کے معیار تھے. صحابہ کرام ہمارے اندر اسلام کے تعلق سے یہ بات ہمارے اندر بیٹھ چکی ہے کہ ہم معاف فرماوے موقع پرست ہے. اسلام کے تعلق سے، اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے ہم موقع پرست ہیں. جہاں ہمارے جذباتی فوائد ہوں گے، جہاں ہمارے ذاتی فوائد ہوں گے، وہاں اسلام کا حکم بہت اچھا لگے گا، اور جہاں ہمارے جذبات سے بات ٹکرائے گی، اسلام کا کیسا بھی حکم ہوگا، سنانے والا بھی کوئی ہوگا، ہم فوراً ہوا کی طرح، تنکے کی طرح اس کو اڑا کر پھینک دیں گے. ارے نہیں کرنا عمل، زبان سے نہیں تو ہمارا عمل. ایک واقعہ ہم نے بہت ساری مرتبہ آپ کو سنایا، لیکن اس واقعے سے پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، اور اس میں ایک صحابی حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی پرورش میں تھے، یعنی ان کا خرچہ، پوری ان کی ذمہ داری حضرت مصطح کی حضرت ابوبکر صدیق اٹھاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، بیٹی پر تہمت لگی اور وہ بھی جس کے اوپر خرچہ وہ شریک ہو گئے، کیسی دل پر لگی ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی آج کے بعد ان کے اوپر میں کوئی خرچ نہیں کروں گا. حضرت مصطح نے پھر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر لگی. اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اترتی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں جو فضیلت والا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، جو اپنے ماتحتوں کو دیتا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو روک نہ لیوے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب یہ آیت ہے، انہوں نے فوراً کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اللہ معاف کر دے. جتنا خرچہ پہلے دیتے تھے اس سے ڈبل خرچ دینا حضرت مصطح کو شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے، یہ صحابہ کرام ہے. اب اس کا میں نے ایک بات یہ سوچی اس واقعے کے اوپر کہ دیکھیے،
کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کے لیے معاف کرنا یا اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ تیاری نہیں ہوتا ہے. جیسے میں کچھ چیزیں کو، ایک آدمی نے آپ کو شادی پر نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں جائیں گے اس کے یہاں پر. ایک آدمی نے ہمارے ساتھ مال کا غبن کر لیا، یعنی مال ہمارا چھین لیا، ہم اس کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیں گے. ٹھیک، مالی معاملات ہو، رشتہ داری معاملات ہو، یہ تمام چیزیں جب انسان سے ٹکراتی ہے تو انسان ختم کر دیتا ہے. لیکن جب سامنے والا آ گیا، اس نے معافی مانگ لی یا اسی طریقے سے اس نے درگزر کرنے کو کہا تو انسان شادی میں چلا جاتا ہے. انسان مال کو چلو چھوڑو معاف کر دیا، لیکن انسان کے خود کے جذبات سے جب بات ٹکراتی ہے، اس کی عزت اور ناموس پر جب بات آ جاتی ہے، اس کی عزتوں کو سر عام نیلام کیا گیا ہو، وہاں جب بات آتی ہے تو پھر انسان کی نہیں نکلتے. اور اس میں بھی اس کی بیٹی کے اوپر کہاں سے نکلے گی وہ بات؟ تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ نکل. لیکن صحابہ کرام قرآن پر وہ عمل کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنے جذبات کو پیچھے ڈال دیا کہ میرے جذبات کیا ہوتے ہیں، میرا دلی غصہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا حکم پہلے ہوگا. اور اللہ قرآن میں ان کے متعلق پھر فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ اللہ کے نبی کے یہ وہ صحابہ ہے جن کے دل اتنے پاکیزہ ہے کہ میرا حکم آ گیا، ان کی سب بات پیچھے چلی جاتی ہے. یہ ہے صحابہ، یہ ہے قرآن پر عمل کرنے والے. ہمارے تو جھرا جذبات ٹکراوے، وراثت کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کسی سے کوئی، تو ہم تو رشتے ناطے تعلقات تمام توڑ دے. بھئی قرآن کا حکم ہمیں سنایا گیا، قرآن کی بات ہمیں بتلائی گئی، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. صحابہ کی سب سے بڑی صفت وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب آ گئی، ہمارے جذبات کوئی کام کے نہیں ہے، بس اللہ کی کتاب پر عمل ہوگا، چاہے کچھ بھی ہوا ہو اللہ کی کتاب پر عمل ہوگا. یہ تھے صحابہ، اسی لیے وہ ہدایت کے معیار ہے. تو اسی لیے اللہ نے ان کو ہدایت کا مینارہ بنایا ہے صحابہ کرام کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہدایت پر آوے، اللہ ہدایت نصیب کرے. 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. 5ویں بات، انسان کو ہمیشہ نیکی اور خیر کا شوق ہونا چاہیے. جیسے ایک دنیا دار آدمی موقع کی کیسے تلاش میں ہوتا ہے کہ کہاں سے میرا کاروباری فائدہ ہو جاوے، کہاں سے مجھے یہ چیز مل جاوے، کہاں سے مجھے یہ جاب مل جاوے، کہاں سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو جاوے. ایک آدمی جو ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے وہ نیکیوں کو اسی طریقے پر تلاش کیا کرتا ہے کہ بھئی کہاں سے مجھے نیکی والا راستہ مل جاوے، کہاں سے مجھے خیر کا راستہ مل جاوے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مقام پر فائز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر بس نہیں کر گئے. ایک موقع ہے ان کی زندگی کے اندر کہ ابو بکر کا مقام بہت اونچا ہے، آج اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، آج اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن ابو بکر تو ابو بکر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے. اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا، چھوڑ کر کیا آئے ہو؟ حضور نے یہ نہیں پوچھا لے کر کیا آئے ہو، لے کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سارا آئے تھے، لیکن حضور نے اس موقع پر سوال یہ پوچھا چھوڑ کر کیا آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آدھا، ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں. یہ واقعہ بہت سارے پہلو پر غور کرنے کے لائق ہے، لیکن ایک پہلو ہمیں اس واقعے پر یہ غور کرنا ہے، صحابہ کو نبی کی زبان سے فضیلت ملنے کے باوجود خیر کا کوئی بھی موقع ہوتا تھا وہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ اس بات کی چاہ میں رہتے تھے کہ یہ خیر کا موقع ہمیں بھی مل جاوے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اللہ نے کہا کہ تم سے زیادہ علم والا ایک موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل پڑے ان کی تلاش کے اندر، حضرت خضر کے پاس پہنچے، ان سے علم حاصل کیا. یوں نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں، میں ان کے بعد نہیں، خیر کی بات جہاں سے ملے گی وہاں سے قبول کی جاوے گی. 6 اور آخری بات ہدایت پر ہونے کی یہ ہے، اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا. قربانی بہت بڑی چیز ہے. کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی نافرمانی کا کام ہے، کوئی حرام تعلقات ہے، یا اسی طریقے سے چہرے پر داڑھی ہے، یا اسی طریقے پر ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمارے جذبات، ہم نے صرف اس وجہ سے وہ چیز کی ہے بس میرا اللہ راضی ہو جاوے، یا کوئی گناہ کو اس وجہ سے چھوڑا کہ بس میرا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس قربانی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یہ دراصل ہدایت پر ہونے کی اس شخص کی دلیل ہے. اور دیکھیے جب اللہ کے لیے چھوڑتا ہے نا انسان
تو اللہ پھر اس کو نوازتے ہیں اللہ کے خاطر. میں ایسے کئی لوگوں کو اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے خاطر اس حرام چیز کو چھوڑا ہے, اللہ نے ان کو حلال اور بہترین بدل عطا فرمایا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, ان کے جیسی خوشبو مکہ میں کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. ریشمی کپڑا مکہ میں لانے والے وہ ہے. حضرمی جوتا جو عام طور پر مکہ کی پارٹیز میں پہنا جاتا تھا, حضرت مصعب بن عمیر کی ریگولر پہننے کی وہ چیز تھی حضرت حضرمی جوتا, بڑا قیمتی تھا. اسلام لے آئے, ماں نے نکال دیا ہے, حبشہ کی ہجرت کی ہے, مدینہ میں گئے ہیں, اور غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چادر اڑا رہے ہیں, سر کی جانب سے ڈھکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے, پیر کی جانب سے ڈھکا جاتا ہے تو سر. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ نوجوان ہے, اس کے جیسی خوشبو اور کپڑا استعمال کرنے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا. آج کفن کی پوری چادر بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے کیا اعزاز ملا, سفیر اسلام. اسلام کے سب سے پہلے سفیر اگر کوئی کہلائے, دین کی خاطر جنہوں نے سب سے پہلے سفر کیا ہے, دین کی خاطر سب سے پہلے اگر کوئی گئے ہیں, جن کو اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے, وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ ٹائٹل لکھا جائے گا. تو یہ ہدایت کی چیزیں ہیں. اللہ سے ان چیزوں کو مانگنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت پر مکمل رہے, ان چیزوں کے ذریعے سے آئے گا. اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.